بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو بڑی امپورٹنٹ جو کہ جس کی نشاندہی میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات کہ نیب جو ہے وہ انکوائری انیشیٹ کرتی ہے, کوئی نہ کوئی انکوائری انیشیٹ کر دیتی ہے, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے جناب کی انکوائری کا پتہ ہی کچھ نہیں چلا. کچھ لوگ ہوتے ایسے جو اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے انکوائریاں رکوا لیتے ہیں یا ان کو سرد خانے میں ڈلوا دیتے ہیں. اسی طرح کی ایک انکوائری ہے, بہت سی ایسی انکوائریاں ویسے تو, لیکن کچھ انکوائریاں میرے سامنے آئی, میرے سامنے ان کی لسٹ آئی. ایک ایگزامپل آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, باقی آئندہ آنے والے دنوں میں رکھتا رہوں گا. ایک 2014 میں ایک انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے, 28 اکتوبر 2014 میں, اور وہ انکوائری یہ انیشیٹ ہوتی ہے کہ ایک پرنسپل ہے پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ میں, اور فارمر سینیٹر بھی رہ چکی ہیں پیپلز پارٹی کی, سحر کامران کی میں بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے کوئی بنگلنگ کی ہے جی. آج 6 سال ہو گئے اس کو, انکوائری کا پتہ کچھ نہیں چلا. اگر وہ انکوائری میں اگر وہ انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے, اور اگر انہوں نے گڑبڑ نہیں کی ہوئی تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور لیکن ہوتا یہ آیا کہ جناب منسٹری آف فائنانس سے کبھی اثر رسوخ استعمال کروا لیا, کبھی کسی سے کروا لیا, کبھی کسی چیئرمین, سابقہ چیئرمین سینٹ سے کروا لیا. سو اس طرح کام چلتا رہا. بٹ میرا پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. مائی پوائنٹ از کہ اگر اسی طرح چلتا رہے گا کام تو آگے لوگوں کا اعتبار جو ہے نیب سے اٹھا ہوا ہے. سو اگر اسی طرح کام چلانا ہے تو پھر بند کریں یار اس سارے سلسلے کو, پھر کچھ اور کام کریں, کیونکہ اگر کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں نا پکے پیروں پہ کام کریں. اور اگر سحر کامران جو ہے اگر اس کو پرابلم ہے یا اس نے گڑبڑ کی ہوئی ہے تو اس کو سزا دلیں, نہیں کی ہوئی تو اس کا کیس بند کر دیں. سو ایک یہ میں ایشو آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا تھا, کیونکہ I was very perturbed about these things. دوسرا ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو ہے. منسٹری آف ہیلتھ کے نیچے ایک محکمہ آتا ہے جناب, نیشنل کنٹرول لیبورٹری فار بایولوجیکل. اب میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, لیکن then again فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پوسٹ ہوتی ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ انالسٹ پوسٹ پروبیبلی یہی کہتے ہیں اس کو, پچھلے 2 مہینے سے خالی ہے. اس 2 مہینے سے خالی ہونے سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو بایولوجیکل ڈرگز ہوتی ہیں, جس میں ویکسینز ہوتی ہیں, اینٹی کینسر ڈرگز ہوتی ہیں, ہیپاٹائٹس کی ادویات ہوتی ہیں, تھنگز لائک دیٹ, جس میں بڑی امپورٹنٹ لائف سیونگ میں کہہ سکتا ہوں, اس کو کہا جا سکتا ہے لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں. سو اگر اس پوسٹ کو 2 مہینے سے تقریباً 2 مہینے سے خالی رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ, مقصد کیوں خالی رکھا ہوا بھائی؟ اس سے عوام سفر کر رہی ہے, لوگوں کو مارکیٹ میں ادویات نہیں مل رہی ہیں. سو آپ ایک بندہ آپ کو نہیں ملتا کہ جہاں پہ اس میں جا کے آپ ایک بندہ لگا دیں وہاں پہ. What exactly is going on in the federal government? I fail to understand that. یہ ڈائریکٹ کنسرن ہے اس کا ماسس سے, یہ حکومت کا ایک, میرے خیال میں اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. I fail to understand. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے, ایک سیریس مسئلہ ہے جس سے عام آدمی کو نقصان پہنچ رہا ہے. ان کو ادویات مارکیٹ سے نہیں مل رہی ہیں, چاہے ہیپیٹائٹس کی ادویات ہو, چاہے اینٹی کینسر ڈرگز ہو, چاہے ویکسینز ہو. سو ایشوز ہیں. جب تک یہ بندہ وہاں پہ پوسٹ پہ نہیں لگے گا, یہ وہاں سے آرڈر نہیں کرے گا, تو آگے ادویات نہیں ملیں گی. سو اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے کہ ادھر بندہ لگا دیں؟ جو مرضی لگائیں بھائی آپ بندہ, لیکن بندہ تو لگائیں نا, اس سے سارا کام رکا ہوا ہے. سو یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا. میں ذرا تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں, لیکن یہ ڈائریکٹ کنسرن ہے ماسس کے ساتھ, اس لیے میں ذرا تھوڑا سا اس پہ زور دینا چاہتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ کی تھوڑی سی اس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں. میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, آج سے نہیں کئی سالوں سے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور قادر پٹیل صاحب ان کا نام ہے, آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اور قادر پٹیل صاحب جو ہیں بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہیں, اور میں نے نہیں دیکھا ان کو کبھی کسی چیز پہ کمپرومائز کرتے ہوئے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج پھر کہوں گا کہ جب بھی انہیں ہیٹ فیس کرنی پڑی, ہیٹ, پراپر ہیٹ جو ہوتی ہے نا, جو پولیٹیکل ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے, تو ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے تو پارٹی کے لوگ بھی ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. اور لیکن قادر پٹیل ایک ایسا آدمی ہے جس نے نہ لیفٹ نہ رائٹ دیکھا, خود اپنے اوپر ساری ہیٹ فیس کی اور لے کے ساری چیزوں کو چلتا رہا, مشکل وقت گزارے, لیکن تگڑا آدمی ہے. میں ذہنی طور پہ تگڑا آدمی کہوں گا اس کو, اس لیے ذہنی طور پہ تگڑا آدمی ہے اور بالکل اسٹریٹ چلنے والا آدمی ہے.
ٹھیک ہے نو بڈی از 100%, اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے 100%, لیکن کوشش کرتا ہے کہ کام ٹھیک کرے. باقی گڑبڑ چلتی رہتی ہے چھوٹی موٹی, وہ ہر ایک کے ساتھ چلتی ہے, کوئی ایک آدمی کے ساتھ نہیں چلتی. لیکن ذرا باتیں کر لیں, ذرا دو ہاتھ کر لیں قادر پٹیل صاحب سے. قادر پٹیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر رانا صاحب, بڑی تعریفیں آپ نے کر دی. تعریفیں ساری اللہ کی ذات کے لیے سر. میں تو پہلے کہا تھی, میں نے تو کہا کہ 100% ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, باقی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. آپ بھی کوشش کرتے کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں جناب, بس یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کمپلیٹ ہے, باقی کوئی نہیں کمپلیٹ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ اتنی محبت کیوں ہے آپ کو, یہ ایک فیڈرل منسٹر ہے کمیونیکیشن کے, ان سے اتنی محبت کیوں ہے آپ کو؟ رانا صاحب کوئی ذاتی نہ محبت ہے نہ نفرت ہے, سیاسی وجوہات ہیں, طریقہ کار ہے حکومت کا, قومی اسمبلی چلانے کا, الفاظ کا چناؤ ہے, گفتگو کا طریقہ کار ہے, پارٹی لیڈرشپ کو مخاطب کرنے کا طریقہ کار ہے. ان ساری چیزوں کو اگر آپ لے کر دیکھیں گے تو ہمیشہ ابتدا جہاں سے ہوتی ہے, 2 سال ہو گئے, 1.5 سال تک ہم خاموش رہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بھائی ہمیں بولنا آتا ہے اور بہت اچھا, اور تم سے زیادہ بولنا آتا ہے. ہم ابھی تک جو خاموش تھے وہ ہماری جمہوری روایات تھیں. ہم اس سسٹم کو چلنے دینا چاہتے ہیں, چاہے یہ فارم 46 کے ذریعے بناؤ, یہ فارم 45 کے ذریعے بناؤ, لیکن ہم چاہتے ہیں چلے سسٹم. اچھا, تو فارم 45 والا یہ سسٹم بھی ہم چاہتے ہیں چلے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ مچھلی بازار بنے, لیکن 1.5 سال تک آپ نے دیکھا کہ ہماری خاموشی کو کمزوری سمجھا گیا, تو ہم نے کچھ جوابات دیے, جس کے بعد آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ میری کیا دشمنی یا کیا دوستی ہے. میری کوئی ذاتی دشمنی یا کوئی ذاتی دوستی بالکل بھی نہیں ہے سر. چلیں, تو صرف آپ کو ایشو یہ ہے کہ the language which is being used against your leadership, اس پہ آپ کے کنسرنز ہیں, اس لیے آپ جناب ہم جو فیڈرل منسٹر ہیں کمیونیکیشن کے, ان کے ساتھ آپ سیدھے 2 ہاتھ کر لیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ ایگزیکٹلی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آصف زرداری صاحب ایک مرتبہ پھر ہیٹ فیس کرنے جا رہے ہیں, اور اب تو ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ابھی بھی ان کی صحت ٹھیک ہے, کوئی گڑبڑ خاص نہیں ہے. لگی رہتی ہیں چھوٹی موٹی پرابلمز ہوتی رہتی ہیں, چھوٹی موٹی بیماریاں لگی رہتی ہیں, لیکن ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. سو پھر بھی آصف زرداری صاحب ایک مرتبہ پھر کل پرسوں ہیٹ فیس کریں گے, ان پہ فرد جرم عائد ہوگی. اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ہم نے کیا کرنا ہے, یہ تو سلسلہ اس حکومت کے آتے ہی یا پہلی حکومتیں تھی جب بھی, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آصف علی زرداری حاکم خان کا اکلوتا بیٹا تھا. اس وقت تک بہت اچھا تھا, بہت بڑا آدمی تھا, جب تک اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے شادی نہیں کی تھی. اور جب سے وہ بی بی کے شریک حیات بنے میری شہید رانی کے, تو اس کے بعد سے آصف علی زرداری جو ہے وہ تمام کیس بھی بن گئے. وہ زیادہ تر اس نے اپنی زندگی جیلوں میں گزار دی, کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, کوئی ثبوت نہیں ملا, پھر بھی یہ مرد حر جو ہے وہ جیلوں کا مقابلہ کرتا ہے. اور جب اسے موقع ملا تو نہ صرف اس نے سب کو معاف کیا, بلکہ وہ تاریخی تحفے پاکستان کو دیے, آئینی تحفے جو کہ اپنے بھی پاورز پارلیمنٹ کو دے دیے, 18ویں ترمیم بھی دے دی, صوبوں کے حقوق بھی دے دیے, بلوچستان سے معافی بھی مانگ لی. تو خیر تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون درست سمت میں کھڑا تھا اور کون غلط سمت میں کھڑا. کہا یہ جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے نا بڑی ہیزڈلی منظور کروائی گئی. ڈو یو تھنک کہ ان 8(4)(12) کلوزز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ قادر پٹیل صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے نا بڑی ہیزڈلی منظور کروائی گئی, اور اس کے کئی مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو شاید علم تھا کہ انہوں نے اگلے 5-10 سال حکومت میں پھر دوبارہ نہیں آنا, فیڈرل گورنمنٹ کی بات کروں, مرکزی حکومت میں نہیں آنا. سو انہوں نے کچھ ایسی اس میں کلوزز رکھوائے 18ویں ترمیم میں کہ جس سے ڈائریکٹلی فائدہ تھا صوبوں کو. اور آپ کو پتا تھا, یا پیپل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ انہوں نے
حکومت جو کرنی ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں میں کرنی ہے صرف اور صرف سندھ کے اندر. سو وہ بہت بینیفیشری ان کے لیے تھی چیزیں, اور whereas the federal government was bound to suffer because of a few clauses. میرے خیال ہے 8-10 clauses ایسی ہیں جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ سفر کر رہی ہے, اور ایک یہاں پہ ایشو بنا ہوا ہے. ڈو یو تھنک کہ ان 8-4-12 clauses کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, یس اور نو؟ ایگزیکٹلی ناٹ. میں آپ کو تاریخی پس منظر بتا دوں. دیکھیں, پیپلز پارٹی والے سارے کے سارے نجومی نہیں تھے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آئندہ انہیں 10 سال جو ہے وہ صرف سندھ میں حکومت کرنی پڑے گی, نمبر 1. نمبر 2, 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ ترامیم ہوتی ہیں. اس میں نون لیگ کا بھی برابر حصہ ہے, اس میں جے یو آئی کا بھی, جماعت اسلامی کا بھی, ایم کیو ایم کا بھی, اور عوامی نیشنل پارٹی کا بھی. ساری پارٹیوں نے مل کے یہ 18ویں ترمیم کی تھی, تو صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اور صوبوں کو حقوق کے بارے میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیں, ایک ذہن میں چیز رکھیے گا کہ چاروں صوبوں نے مل کر پاکستان بنایا, پاکستان نے صوبے نہیں بنائے. آپ کے چاروں صوبے مل کر پاکستان بنتا ہے. تو تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. میں تو اس 18ویں ترمیم میں ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کنکرنٹ لسٹ 2 میں ہیں, وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ڈیوالو ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں آپ ہر بات میں انڈیا 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 کرتے ہیں نا. انڈیا کے صوبوں میں دیکھیں نا آپ, قوانین کیا ہے. ایک صوبے کا قانون, ایک صوبے میں جو چیز جو ہے وہ حلال ہے تو دوسرے صوبے میں حرام ہے. ایک چیز جس پر ایک صوبے میں تمغہ دیا جاتا ہے دوسرے صوبے میں سزا دی جاتی ہے. تو مطلب آپ لوگوں کو حق رائے دہی کا تو اس پر قدغن نہیں لگا سکتے. تو چیزیں تو وفاق جو ہے وہ بہت کم چیزوں پہ چلتا ہے, اور پھر مضبوط بھی ہوتا ہے جب صوبے اس کو پوری طرح اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا 13 سے 18 تک جو نواز شریف نے حکومت چلائی, ایک آواز بھی نہیں آئی کہ جی 18ویں ترمیم غلط ہے. اب ایک اور بات کا اضافہ, موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, اس کے کلپ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, میرے پاس ہیں, آپ کو بھجوا دوں. 18ویں ترمیم کے سب سے بڑے حامی یہ تھے, اور آج سے 1 سال پہلے تک بھی ان کو خیال نہیں تھا. لیکن ان کو صرف جو سزا مل رہی ہے وہ نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے مل رہی ہے. اب یہ اس کا وزن دوسروں پر روز بروز ڈالے جا رہے ہیں, پچھلی حکومتوں پہ. یہ اپنی نااہلی اور نالائکی نہیں دیکھ رہے. تو کبھی 18ویں ترمیم, تو کبھی جی انہوں نے قرضہ لے لیا تھا, تو کبھی جی یہ ہو گیا, اس نے کر دیا. انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے 2 سال میں کیا کیا ہے؟ صرف بیٹھ کے رویا ہے, بیٹھ کے. کوئی ایک چیز آپ بتا دیں انہوں نے کی ہو. اور وہ بھی اگر ان سے نیب لے لیں آپ, جس کا آپ نے ذکر کیا, اس نے جائز ناجائز جو بھی کیس بنائے, ایک نیب کو ان کے ہاتھ سے آپ لے لیں تو آدھے کے آدھے جو ہے نا کہیں دوسری جانب کھڑے ہوئے ہوں گے. ہر شخص بیزار ہے. آپ نے دواؤں کی بات کی, میں آپ کے سبجیکٹ پہ آ جاتا ہوں. آپ تو بہت ہائی لیول ڈرگز کی بات کر لیتے ہیں, بایولوجیکل ڈرگز کی. مجھے آپ عام دوائیں تو بتائیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. پاکستان میں پہلی بار 500% اضافہ ہوا ہے دواؤں پر. سر دوائیں یوٹیلیٹی ہے, ایک غریب کی جس طرح روٹی ہے اس طرح دوائیں ہیں. آٹا, روٹی, چینی, دوائیں, ان چیزوں پر تو کمپرومائز ہی نہیں ہو رہی. یہ تینوں چیزیں غائب ہو گئی ہیں. آج پنجاب میں 1400 روپے کا نہیں مل رہا 20 کلو آٹا. تو آپ دیکھیں چینی 100 روپے کراس کر گئی, اور دوائیں 500%. اچھا, پھر پرائم منسٹر نے سیک کر دیا کہ وزیر اعظم کو کہ مجھے پتہ ہی نہیں, دواؤں میں تم نے 300% اضافہ کیا. اس کو سیک کرنے سے کیا دواؤں کی قیمتیں کم ہوئی؟ نہیں. پھر 200% اور بڑھائی. وہ بھائی پھر اس وزیر کو کیوں ہٹایا تھا؟ اس کو کوئی سزا کیوں نہیں دی؟ دواؤں کی قیمتیں واپس آپ کیوں نہیں لائے؟ تو یہ نالائق اور نااہل حکمران جو ہیں جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں, آج کل بڑی مشہور بات ہو گئی ہے, لطیفہ بن گیا ہے, وہ چیز اس کی قیمت کا اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ اب تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں, بھائی کسی چیز کا نوٹس مت لینا, خدا کے واسطے نوٹس مت لینا. جس چیز کا نوٹس انہوں نے لیا ہے وہ کہیں سے کہیں ہو گیا. آپ نے نیب کا ذکر کیا, سحر کامران کا, مجھے نہیں پتا اس کیس کا, لیکن 2014 سے اگر چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ تو ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا. اور ہم اسی لیے تو بار بار کہتے ہیں کہ نیب کو آزاد کرو, اس کو بلیک میل مت کرو.
ایک ایسا قانون لاؤ جو شفاف ہو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کیونکہ آپ کے کیسوں کی اب لمبی قطار جمع ہو چکی ہے. خسرو بختیار سے لے کے ملم جبا سے لے کے چینی آٹا اسکینڈل, اور ابھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ایک خط لکھا ہے, پھر آپ کہیں گے کہ آپ اپنے وزیر صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کو خط لکھا ہے کہ 118 خرب اس کا بغیر پیپرا رول آپ نے فالو کیے ہوئے ٹینڈر دے دیا ہے پاکستان پوسٹ نے, وہ ان کے بھی وزیر ہیں. تو عالمی ادارے آپ کو خط لکھ رہے ہیں حکومت پاکستان کو, اور یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ the most corrupt government in the history of پاکستان. پہلے کروڑوں میں کرپشن ہوتی تھی, اربوں خربوں میں ہو رہی ہے, لیکن سب دودھ کے دلے ہوئے ہیں. اور پکڑا جاتا ہے کون؟ خورشید شاہ پکڑا جاتا ہے کون؟ سعد رفیق پکڑا جاتا ہے کون؟ آصف علی زرداری صاحب پکڑا جاتا ہے, خاقان عباسی, احسن اقبال. اپوزیشن کا بندہ تو جی اس نے جی گاڑی کی لائٹ ایک کیوں جل رہی تھی, اور وہ بھی نہ ہو, اگر کچھ بھی نہ ہو تو کسی کی گاڑی سے منشیات نکل آتی ہیں. لیکن یہ جو بڑے بڑے کرپشن کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں, میں نے کئی آپ کو گنوا دے اور اس سے 10 گنا زیادہ گنوا سکتا ہوں, یہ پتہ نہیں کیوں کسی کو نظر نہیں آتے. نہ انکوائری شروع نہیں ہوتی. یہ تو چلو انکوائری شروع ہوئی نا 2014 میں, اس میں تو انکوائری شروع نہیں ہوتی. کون سا حکومت کا آدمی یا ان کا چمچہ جو ہے وہ آج جیل میں؟ آپ مجھے بتائیں, آپ نے بھرتی کے حوالے سے کہا کہ یہ پوسٹ خالی ہے, بہت ساری پوسٹیں خالی ہے, لیکن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو 20-21 گریڈ میں بغیر اشتہار کے رکھا گیا لاکھوں روپے کے عوض. پتہ ہے نا آپ کو وہ یہ رکھا گیا, کس نے آواز اٹھائی؟ کیونکہ یہ لوگ ٹویٹر پہ ٹرول کریں گے, یہ فیس بک پر جائیں گے, اس نالائق اور نااہل حکومت کی بیکار میں تعریفیں کریں گے, اور جو ان کے خلاف بات کرے گا اس کو گالیاں بکیں گے. اس لیے ان کو 20-21 گریڈ میں جو ہے وہ بغیر اشتہار کے لاکھوں روپے کے عوض رکھا جا رہا ہے. ضرورت ہی کیا ہے اس بیچارے ڈاکٹرس کی, اینالائسٹ کی؟ یہ کینسر کے مریضوں کا انہوں نے کرنا ہے کیا؟ ان سے ان کا واسطہ کیا ہے؟ ان کو تو اپنے ٹرول کرنے والے رکھنے ہیں نا لاکھوں روپے کے عوض. وہ بغیر اشتہار کے انہوں نے رکھ لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ سے یہ پوسٹ خالی ہے, اس کا کسی کو پتا نہیں کہ کینسر کے مریضوں پر کیا گزر رہی ہے, عام عوام پر کیا گزر رہی ہے. ہاں, ان کو یہ ہے کہ جی ہمارے خلاف کوئی ٹویٹر پہ نہ آ جائے, کوئی فیس بک پہ نہ آ جائے, لیکن سر سچ چھپے گا نہیں. سچ تو سورج کی طرح ہوتا ہے نا سر. آصف زرداری صاحب پہ کل فرد جرم جب عائد ہوتی ہے, کیا ان کا ریئیکشن ہوگا؟ how will he take it and how will the party take it? سٹیٹس کیا چینج ہو سکتا ہے کراچی کا, اور کیا چاہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کہ اس کا سٹیٹس چینج ہو؟ اچھا پٹیل صاحب ایک بات بتائیں, آپ نے 118 ارب روپے کا ذکر کیا کہ وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, منسٹری آف کمیونیکیشن کو ڈیفینیٹلی آپ سر گڑبڑ نہیں ہوئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے باقاعدہ خط لکھا ہے, میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. اچھا چلے, تو اس پہ آپ لوگ being opposition party and being sitting in the opposition at the opposition benches, آپ لوگوں نے کیا کیا؟ سر ہم کیا نہ کریں ہم. سر آپ نے دیکھا ہم BRT پہ خود گئے, نیب میں کیا ہوا؟ ہم گئے تھے نا, 10 کیسوں میں ہم گئے نیب میں, کچھ ہوتا ہی نہیں. ارے سر آپ سب کو چھوڑ دیں, یہ تحریک انصاف ہے نا, خدا کے واسطے ان سے کہو کہ انصاف سے اتنا مت ڈرو. 100 سے زیادہ درخواستیں تو یا تقریباً 100 کے قریب تو یہ فارن فنڈنگ کیس رکوانے کے لیے, اس کا فیصلہ رکوانے کے لیے دے چکے ہیں. اور اس ایک کیس میں سے دنیا کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ بھی نکلے گی, امبیزلنگ بھی نکلے گی, اور آپ کو ایسی 24 اکاؤنٹ میں سے انڈیا اور اسرائیل کے لنک بھی نکلیں گے. یہ 100 سے زیادہ درخواست کیوں دے چکے ہیں کہ جی فیصلہ نہ سناؤ؟ یہ انصاف پسند لوگ ہیں نا, بڑی تقریریں کرتے ہیں. ہم تو 10 بار گئے نیب میں, ہم نے بہت شکایت کی ہے, لیکن ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں. ہاں اپوزیشن کا بندہ بس وہ بولے نا ان کے خلاف, یا کچھ تھوڑا بہت بھی کوئی 19-20 بھی نہ ہو, تو وہ تو گیا سر, پھر کیس چلتا رہے گا, اور بقول آپ کے کہ ہیٹ فیس کرنی پڑے گی. تو سر ٹھیک ہے, کرتے آئے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن بولیں گے سچ. آصف زرداری صاحب کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ what's going to be his reaction اگر ان پہ کل فرد جرم جب عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, جیسے بھی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن کیا ان کا ریئیکشن ہوگا and how will he take it and how will the party take it? سر یہ تو تھوڑا سا قبل از وقت ہے, لیکن پھر بھی مجھے پتا ہے, کیونکہ پہلے بھی اور بھی کیسز بنائے جاتے رہے, یہ مینوفیکچرڈ ہو رہے ہیں, یہ آرکیٹیکٹ
ہو رہے آرکیٹیکٹ اس کے بیٹھے ہوئے کیس بنانے والوں کے، وہ پہلے بتاتے ہیں کہ یہ گرفتار ہوگا. اب نیب آزاد کیسے بھائی؟ وہ ذرا پہلے بتاتے ہیں اب اس کی باری ہے، اب اس پہ یہ والا کیس بنے گا، اب یوں ہوگا، اور پھر وہی نیب میں وہی کرتا ہے. تو یہ سب کچھ بیٹھ کے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. تو جس طرح ہم نے پہلے فیس کیا ہے، اور پھر سلطانی گواہ بنایا. سر سلطانی گواہ کی تاریخ میں آپ نے ہسٹری میں آپ دیکھیں کتنی گندی مثالیں. سلطانی گواہ اس وقت بنتا ہے جب کسی شخص کو ڈرا دھمکا کر اس کی جان کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے، سب طرح سے ڈرا کے آپ کسی کے خلاف گواہی دلواتے، بعد میں وہ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو ڈرا دھمکا کے سلطانی گواہ بنائے، ثبوت تو کوئی آپ کو ملتا نہیں. اگر ہوتا تو آج تک لے آتے. آج آپ مجھے بتائیں 1 سال ہو گیا خورشید شاہ کو جیل میں، کیا کون سا کیس آپ نے بنایا اس پہ؟ یہ 500 ارب روپے کا انہوں نے دعویٰ. اچھا ایک تو ان کی زیرو بڑے پھر کم ہونا شروع ہو جاتے. عاصم جب گرفتار ہوا مجھے آج بھی یاد ہے تو 475 ارب کا اس پہ الزام لگا. تو ہم نے کہا کہ یار عاصم 475 ارب تو حکومتوں کے بجٹ ہی نہیں ہے اتنا. تو اس سے کہا اب میں خود پریشان ہوں. تو بہرحال وہ کم ہوتے 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 وہ کوئی 2-1 کروڑ یہ اس طرح رہ گیا. اچھا پھر اس کا ریکارڈ خورشید شاہ کے ذریعے توڑوا دیا انہوں نے کہا جی اس نے 500 ارب کی کرپشن کی ہے. نہ خورشید شاہ کی وہ 500 ارب کی کرپشن اب سکڑتی سمٹتی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں 1 ارب بھی پورا بن رہا ہے یا نہیں، اس کا بھی کیس بنائے یا نہیں بنائے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن میڈیا ٹرائل تو آپ کا ہوتا رہتا ہے نا، آپ کا بھی پروگرام چل رہا ہے، لوگ وہ عدالت جاتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں، ہیڈ لائنز بھی چلتی ہیں، عدالت سے واپسی پر بھی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، لوگوں کی عزت جو ہے پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. مطلب کہ اس میں اب کیا what's the solution؟ مجھے اس کا سولوشن بتایا سر. what is the solution؟ سر سولوشن کا سر ہم نے ویری فرسٹ ڈے ان سے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں یہ لا جو ہے یہ ڈریکونین لا ہے. آپ نے جسٹس ایزا فائز کے ریمارک سنے کچھ دن پہلے؟ جی انجینئرز کو جی اس نے پوچھا کہ آپ بتائیں فوجداری مقدمہ کیا ہوتا ہے. تو نیب والے نے کہا مجھے کیا پتا. اس سے کہا تم کو رکھا کس نے؟ اب صحیح بات ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پولیٹکس کی الف بے کیا ہے، اسمبلی کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہو تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے رانا صاحب کو میڈیا کا سارا علم ہے، وہ ایک کمانڈ رکھتا ہے اپنے کام پہ. اگر آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ جی کس طرح انٹرویو کرتے ہیں، کیا سوال پوچھتے ہیں، کیمرہ کس طرح چلتا ہے، ٹیلی کاسٹ کس طرح ہوتا ہے، یہی نہ پتا اور آپ کو ہم بٹھا دیں اینکر بنا کے، تو یہ نہیں ہوتا. یہ اس میں ہم نے سجیسٹ کیا تھا ویری فرسٹ ڈے. فاروق ایچ نیک صاحب نے ایک انتہائی جامع اور بہترین قانون بنایا تھا. اس میں تھوڑی سی نوک پلک کی ضرورت تو ہو سکتی ہے، وہ پھر ہر ایک کے لیے ہوگا، وہ ہمارے لیے بھی ہوگا، وہ آپ کے لیے بھی ہوگا. لیکن اب یہ ڈرے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں کیوں ان کو لگتا ہے کہ ان کی باری آ رہی ہے اور ان کے معاملات جو ہے وہ ہم پر لگنے والے الزامات کی طرح نہیں ہیں، وہ ثبوتوں کے ساتھ ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لکھا ہے اور آج تک اس کی تردید نہیں آئی ہے. تو یہ اس طرح ہمارے لیے سلطانی گواہ یا زبردستی کے ثبوت نہیں لانے پڑیں گے، وہ تو خود سامنے پڑے ہوئے کیس ہیں، اربوں خربوں کے کیس. یہ چینی آٹا اسکینڈل کہاں گیا مجھے بتائیں نا. اس میں تو وزیر اعظم صاحب خود ملزم ہیں، بطور وزیر بھی اور بطور وزیر اعظم بھی. مجھے سولوشن نہیں مل رہا سیریسلی، بیکاز اس طرف سے بات کریں، ان سے بات کریں، گورنمنٹ کے کسی ریپرزینٹیٹیو سے بات کریں تو وہ آگے سے کہیں گے جناب کہ یہ اس وقت بھاگ رہے ہیں. اور آپ لوگوں سے یعنی کہ مطلب اپوزیشن کے لوگوں سے اگر وہ کوئی ان پٹ مانگتے ہیں تو وہ ان پٹ یہ ہوتی ہے جناب کہ منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں وہ 1 ارب سے نیچے کے جو وہ جائیں کسی بینکنگ کورٹ میں اور جناب اس کو نیب نہ دیکھ سکے، اس طرح کی چیزیں آپ مطلب اپوزیشن کی طرف سے ان پٹ آ جاتی ہے. چھوٹی سی گزارش اور وہ جناب سارے ایسے لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو ریلیف چاہیے، وہ ان پٹ دے رہے ہیں ساری کہ ہم سارے جو ہمارے پہ کیسز بنے ہوئے ان سے ریلیف مل جائے. دس از the official stance of PTI. So how will you take it؟ اس کے ان پٹ تو آپ لوگوں نے کی تھی نا. پوچھ لیا آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ والی سجیشن آپ نوید قمر کو بھی لائن پہ لیں، وہ ہماری طرف سے اس کمیٹی میں جاتے رہے اور بھی دوسرے لوگ جاتے رہے. یہ 1 ارب والی سجیشن نوید قمر نے مجھے خود بتایا کہ یہ حکومت کی طرف سے آئی تھی. سجیشنز دونوں جانب سے آئیں، جب بات نہیں بنی تو ساری سجیشنز وہ ہمارے سر پہ تھوپ دی گئیں.
اچھا جب بات نہیں بنی تو ساری سجیشن کا یہ تو صرف سب ان کی تھی. اب میری بات آپ سمجھے, یہ سجیشنز تو دونوں جانب سے آئی تھی. آپ نوید قمر کو لائن پہ لیں, وہ اس چیز کے گواہ بھی ہے, ان کو پتا بھی ہے. آپ فاروق نسیم صاحب سے پوچھ لیں, اللہ کرے گا وہ بھی سچ بول دیں گے انشاءاللہ. یہ سجیشن تو جو میرے علم میں حکومت کی طرف سے آئی تھی, ہم نے نہیں کہا ہمیں چھوڑ دو. ہاں, منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ایف اے ٹی ایف کا نام لے کر, ایف اے ٹی ایف کے نام پہ جو یہ بل پاس کرا رہے تھے, وہ میری داخلہ کمیٹی میں آیا. اس میں پتہ ہے کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ 90 دن کے لیے حراست میں لے لیں. اچھا, بغیر یہ جرم بتائے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اب جب آپ 90 دن کے لیے اس کو کسٹڈی میں لیں گے تو اس وقت تک یہ بھی ثابت نہ ہو کہ اس کا پیسہ ٹیررزم میں استعمال ہوا ہے یا اس نے منی لانڈرنگ کی ہے, بعد میں آپ تحقیقات کریں گے. اور 90 دن کے بعد وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو, اور جب سیکرٹری گرفتار کرے گا اس کے آرڈر پہ گرفتار ہوگا, جج کی ضرورت نہیں. تو آپ جو ہے وہ اپیل بھی وزیر کو کریں گے, اور وزیر آپ کی اپیل کتنے دن میں سنے گا, کتنے دن میں فیصلہ کرے گا, اس کی بھی دنوں کی کوئی تعداد نہیں. مطلب جس کو جب چاہو 2 4 6 مہینہ تو ویسے ہی بند کر دو, پھر بولو یار جاؤ تم نے کچھ نہیں کیا. تو یہ تو لا ہے ان کے. اب اس لا کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاس کرنا چاہیے, یہ ایف اے ٹی ایف یہ مانگ رہی ہے ہم سے. لیکن ٹھیک ہے, لیکن آپ اس میں کیا ان پٹ دینا چاہتے ہیں, آپ اس میں کیا امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں؟ یہ تو پوائنٹ آؤٹ کر دی آپ نے چیزیں, یہ آبویسلی یہ چیزیں آپ نہیں کہیں گے. سر میری امینڈمنٹس, میری ذاتی امینڈمنٹس وہاں پر جمع ہیں کہ جی اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے منی لانڈر کی ہے, اس کی منی لانڈرنگ ٹیررزم میں استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد آپ اس کو گرفتار کریں گے, مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے, جو پراپر پروسیجر ہے آپ وہ اڈاپٹ کریں گے. آپ یہ اغوا کاروں والا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, تو یہ کب تک آپ لے کے آئیں گے اپنی سجیشنز, کب تک دیں گے آپ؟ سر میں نے تو جمع کرا دی, ہم نے تو جمع کرا دی. میرے خیال میں حکومت خود بھی اب ذرا گڈمٹ کا شکار ہو گئی ہے اس بل کے حوالے سے. باقی ایک متروکہ عملات کا بل جو ہے اوقاف کا اسلام آباد کے حوالے سے, شاید وہ آ رہا ہے کل صبح, اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ وقف پراپرٹیز کا وہ بھی ہے. تو اس کے بھی ہے کہ خانقاہوں کے ذریعے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منی لانڈرنگ ہوتی ہے, تو اس پر بھی یہ کوئی بل اسلام آباد کے لیے لا رہے ہیں. تو لیٹ سی, اس پر بھی ہماری ان پٹ آ جائے گی انشاءاللہ. چلے ایک چیز سمجھائیں, یہ بڑے ایک چیز گرم ہوئی ہے آج کل, اور پچھلے کئی روز سے گرم ہوئی ہے, کہ جو کراچی ہے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. کیا سٹیٹس ہوگا اس کا, کیا نہیں ہوگا؟ میں پرانی آبسلیٹ تھیوریز پہ میں نہیں کام کروں گا, نہ میں آبسلیٹ تھیوریز پہ میں سوال کر رہا ہوں کہ جی وہاں پہ گورنر رول لگ جائے گا, میں ایسی بات نہیں کر رہا. سو سٹیٹس کیا چینج ہو سکتا ہے کراچی کا, اور کیا چاہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کہ اس کا سٹیٹس چینج ہو, اور ہاؤ ول یو گائز ٹیک اٹ؟ میں سچی آپ سے نہیں توقع کرتا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا میں جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ کوئی طریقہ کار ہے, اور نہ یہ ہونے جانا ہے. سندھ کا حصہ ہے, ایک شہر ہے کراچی. آپ کسی صوبے کے کسی بھی شہر کو کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی نالائکی نااہلی. کیا آپ کا بلوچستان ٹھیک ہے, آپ کا لاہور ٹھیک ہے, آپ کا اسلام آباد ٹھیک ہے, آپ کا بلوچستان ٹھیک ہے, آپ کا کے پی کے ٹھیک ہے, وہ چل رہا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کراچی سنبھالیں گے؟ بھائی 300 کروڑ کا شہر ہے, 350 کروڑ کا پورے. اب تو ویسے بھی کم, کیونکہ این ایف سی میں کم پیسے دینے تھے تو کم گنا, لیکن اگر پورا گنو تو 3.5-4 کروڑ کا شہر بن جاتا ہے. تو سر وہ سندھ کا ایک اٹوٹ انگ ہے, اور ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں کہ مرسو سندھ نہ ریسوں. ہم تو دو ٹوک بات کرتے ہیں, سیدھی بات کرتے ہیں, اور ایسی کوئی بات سیریسلی ہم لیتے بھی نہیں. نہ قانون اجازت دیتا ہے, نہ آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی. کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, باقی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, لیکن یہ بحث بہت گرم ہو رہی ہے, اور اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی, مجھے تو سر اب جاپان آج میں نے جاپان کی کچھ تصاویر دیکھی ہوں, بارش میں پورا ڈوب گیا ہے. تو اس کو بھی ٹیک اوور کر لیں, یا نقشے میں ہی کم از کم پاکستان میں شامل کر لیں نا. یہ بھی تو آج کل ہو رہا ہے نا.
اب نقشے میں جاپان کو جرمنی جاپان پہلے ملا دیا تھا، اب جاپان کو پاکستان میں شامل کر لیں، وہاں بھی پانی بہت چلا گیا، وہ بھی پاکستان حکومت کی نااہلی ہے، وہ لاہور میں کشتیاں چل رہی تھی تو وہ بھی آپ ٹیک اوور کر لیں، وہ بھی جب بارش اتنی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پانی رکتا ہے اور رکتا آیا ہے، کیا قیامت ہے؟ یہ جو پاکستان کے پیسے لے گئے وہ سعودی عرب والوں نے لے لیے، یو اے ای والوں نے لے لیے، کشمیر وہ لے کے نکل کے چل دیے، ہم یہ صرف نقشے بناتے رہ گئے، پاکستان اربوں خربوں ڈالروں کے نیچے آ گیا ان 2 سالوں میں، آٹا چینی دالیں دوائیں سب غائب، اس کی فکر کرو، وہ کراچی کو دیکھ رہے ہو، آنکھیں اس طرف کریں تو بہتر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں قادر پٹیل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می، اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے جناب کہ آپ کیسز بنائیں، ضرور بنائیں، پکے پیروں پہ بنائیں، میں نیب سے گزارش کر رہا ہوں، بنانے کیسز پکے پیروں پہ بنائیں، ضرور سزائیں دلوانی ہے دلوائیں، جنہوں نے گڑبڑ کی ہے ان کو بے شک سزائیں دلوائیں ان کو، لیکن یہ اسی طرح جیسے میں بار بار 6 مہینے سے سال سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پکے پیروں پہ کیسز نہیں بنیں گے، لوگوں کو ریلیف ملتا رہے گا عدالتوں سے، لوگ ریلیف لیتے رہیں گے، اور وہ باہر جب نکلیں گے، اینڈ آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دی پولیٹیشینز، جب وہ باہر نکلیں گے اور ان پہ کوئی چیز پروف نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی دے ول بیکم ہیروز، اور وہ عوامی ہیرو بن کے سامنے آئیں گے، اور وہ ایک سچویشن ہوگی، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس سے اعتبار اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور ایک سچویشن بن جائے گی ان لوگوں کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے لگاتے آئے ہیں۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔